میں رضوان اسد اور آپ دیکھ نشے میں نیوز. اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب ہیں, سابق وزیر, سابق راجیہ سبھا چیئرمین, پچھلے 50 سال سے سیاست میں ہیں, قوم کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اور کانگریس کے ایک ایلڈرلی اسٹیٹسمین کی حیثیت سے نشے میں نیوز آئے ہیں. سر, نشے میں نیوز میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سر, اب 7 تاریخ کو کرناٹکا وزیر اعلیٰ سدھارامیا بجٹ پیش کر رہے ہیں اور پچھلے ٹائم انہوں نے اقلیتوں کو, مائنارٹیز کو 3,000 کروڑ کا بجٹ دیے تھے. اس بار کیا امید ہے؟ اور پچھلے ٹائم 3,000 جو دیے تھے وہ یوٹیلائز نہیں ہو گئے, وہ فنڈ واپس گیا ہے. دیکھیے, بجٹ جو بنانے کا طریقہ ایک ہے اور حکومتیں اسی طریقے سے بجٹ بناتے ہیں. بجٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کیا پلانس ہیں, حکومت یا ڈپارٹمنٹ جو مائنارٹیز کو دیکھتا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ نے حکومت کے کیا مطالبہ حکومت کے سامنے رکھے. پبلک کو جاننا ہے نا کیا مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے اوپر اسٹڈی. ہمارے بدقسمتی کیا ہے, ہم اسٹڈی نہیں کرتے اور ڈیمانڈ کیا ہے کس قوم کے لیے, تو آپ کو کیا کیا ہونا چاہے. گئے بجٹ ہے, کچھ بول دیے تھے 10,000 کروڑ کو, تو 10,000 کروڑ کا آپ کا کیا پلان کیا دیکھو ہی. جی, وہ ہمارے یہ غلطی ہوتی ہے, ہمیں ایسا ہی پوچھ دیتے ہیں لوگوں کو, ہمیں بنا دیں گے 10,000 ڈال دیں گے. گزشتہ مرتبہ 3,000 لیے تھے, اب 10,000 دیتے تھے. کس طرح سے دیتے ہیں, پوچھنے والے جاننا کس طرح سے بجٹ بنتے یا نہیں. تو قوم میں ایک اس طرح سے اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو جب بجٹ پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ اگر وہ صحیح وہ نہیں وہ جو ہم پوچھتے ہیں, چاہے لیجسلیٹرس ہو, چاہے دوسرے پبلک ہو یا قوم ہو, کہ بجٹ کس لیے پوچھتے ہیں, آپ کے کیا پلان ڈالنے ہیں اس کو. اب جو ویسا دیکھا گیا ہے کہ ہم بجٹ پوچھتے ہیں, جو دیے ہیں وہ پورا خرچ نہیں ہوتے تھے. اس کے صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں ہے, جو ڈیمانڈ کیا ہیں, جو قوم کے نمائندے ہیں, ان کو پوچھنا پڑنا کہ اتنا بجٹ کس طرح سے دے, کس طرح یہ کہتے ہیں. ان کو کوشچن کرنے والے ہونا چاہیے. جب تک قوم یا جو بھی کوئی مطالبات اب کرتے ہیں تو بجٹ پر ہوتا ہے, سوچنا ہے کہ کیا کیا بجٹ میں کیا شامل کیا گیا ہے. اب وہ پوچھ کے وقتاً حساب لینا ہے, اگر وہ کر کے اسے پورا کرنا ہے. آپ ایک بار 3,000 دیے تھے, اب 10,000 دے, تو وہ کیا حکومت کیسا دے گی. وہ ان کا مطلب ہے کہ مسلم کے پاپولیشن کے حساب سے 3% ہوتا ہے. دیکھیے ویسا نہیں ہوتا, یہ بچکانی بات ہے. ہمارا پاپولیشن ہے اتنا بجٹ دے, اور کو ویسا نہیں بنتا. ایم ایل ایز نے کہا ہے, نہیں کوئی بھی کہے, پاپولیشن کے حساب سے, پاپولیشن کے پاس سے حکومت کے جو بھی خرچ کرتی ہے تو اس میں تمہارا حصہ ہے ہی ہے. اور پاپولیشن کے بجائے حساب سے تم ہم کو اتنا بجٹ دو, یہ حساب کتاب نہیں ہے, ویسا نہیں ہوتا. پروگرامز کے اوپر جاتا ہے, کون سے اسکیمز ہیں, اور وہ اسکیم میں آپ کو کتنے اسکیمز جو چل رہے ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں, یوٹیلائزیشن کیسا ہے, یہ سب ہوتا ہے. سر, جب بجٹ سے پہلے سی ایم سب سے ملتے ہیں, پورے قوم کے لیڈروں سے ملتے ہیں, دانشوروں سے ملتے ہیں, ریلیجیس لیڈر سے ملتے ہیں. جب مسلمان کی باری آتی ہے تو ایک شکایت ہوئی ہے اور بہت سے پیپر میں بھی رپورٹ ہوا ہے کہ صرف چند ایم ایل اے جا کر مل کر بجٹ پیش کیا ہے. اور آپ ایک سینئر لیڈر ہیں اور آپ حکومت دیکھے ہیں, آپ لیجسلیچر میں بھی چیئرمین تھے, ڈپٹی چیئرمین راجیہ سبھا کے تھے, مائنارٹی منسٹر تھے, اور آپ کو ایک نوٹڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. یہ بجٹ کیسا بناتے ہیں آپ کو معلوم ہے, آپ کو کنسلٹ کیے سر؟ دیکھیے, یہ کہاں کنسلٹ کرنے کی ایک طریقہ نہیں ہے. کنسلٹیشن پروسیس حکومت کرتی ہے, کس سے کرنا ہے گائیڈ کو.
جہاں تک میرا خیال ہے میں کوئی اقتدار میں نہیں ہوں. اگر مجھے کوئی میرے سے مشورہ لیں تو میں مشورہ دیتا ہوں. بس میں کسی اب میں جا کے حکومت کے پاس پوچھنا یہ کرنا کیا میری ذمہ داری ہے. جو ہمارے قوم کے چنے ہوئے نمائندے ہیں یہ ان کا ذمہ داری ہے اور وہ کرتے رہیں گے. مجھے معلوم نہیں کیا کرتے ہیں, کس طرح سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں. سر ابھی میں آیا تو 2 سال ہوتے ہیں سدھارمیا کی حکومت پوری کمپلیٹ ہونے سے. ان 2 سالوں میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ حکومت کیا کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے اور اقلیتوں کی پوزیشن کیا ہے آج؟ دیکھیے جو بھی ہے حکومت کے 2 سال ہوئے ہیں, کارکردگی جو عوام اس اپنا ایک جب کہ امیدیں جو دیے گئے ہیں عوام کے لیے, کیا وہ امیدیں یا گارنٹی بھی جو بھی جو ہم 5 وہ کہاں تک ہم یہ پبلک کے سامنے آنا چاہیے. اور اس میں جب تک پبلک حکومت کی گارنٹی کا لوگ جو عوام ہے کہ یقین کرنا ہے تو ان کے سامنے ایک نقشہ دینا چاہے کہ اتنے گارنٹی ہوئے ہیں, اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. یہ حکومت بار دینا ہے اور جس کو وعدہ کیے ہیں ان کے وعدے کے پورے کرنے کی کوشش کرنا ہے. کہیں نہ کہیں لگتا ہے سستی کی جو لوگوں کا امپریشن جو ہے کہ حکومت جس تیزی سے کام کرنے کی امید تھی حکومت سے وہ کہیں نہ کہیں کمزور دکھتی ہے. اس کا ریزن کو دیکھنا چاہیے. جو کم کرتے ہیں کہ جتنی تیزی سے حکومت کام کرتی تھی اگلے دور میں, اب اس طرح نہیں ہو رہا تھا. اس طرح سے کہیں نہ کہیں ایک پبلک اوپینین بن رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو باقی پیریڈ میں گورنمنٹ جو بھی شارٹ کمنگز ہیں وہ سب پورا کر کے لوگوں کے جو امیدیں ہیں اس کو پورا کریں گے. ابھی وقف بورڈ کے بارے میں, وقف بورڈ کی بل کے بارے میں بات کریں گے. جو حال ہی میں پارلیمنٹ میں بل پیش ہوئی وقف بورڈ کی بل, اس سے بہت نا اتفاقی ہوئی اور بہت سے جو جے پی سی کے ممبران تھے انہوں نے اپنا غصہ ظاہر کیا اور ان کا ریسنٹ ظاہر کیا کہ ہم جو بول رہے تھے نہیں ہوا اور یہ بل انکمپلیٹ بل ہے. اور کل معلوم ہوا کہ کچھ چینجز لے کے بل کیبنٹ سے پاس ہوئی. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بل کتنی خطرناک ہے اور بل ہم کو کیا ڈیمیج کر سکتی ہے؟ وقت یہ تو جے پی سی کی رپورٹ آ گئی ہے اور جو ایکسپیکٹیشن اسی طریقے سے دیے ہیں وہ ان کے حکومت کا نظریہ برا یعنی وقف کے بارے میں اچھا نہیں ہے. اور وہ جو سفارشیں لا رہے ہیں جو جے پی سی رپورٹ رہی ہے مسلمانوں کے اوقاف کے جائیداد کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور جو ترمیمات لا رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. وہ ایک میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ یہ ایک اینٹی کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے یہ بل. اور یہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی دکھانے کا ایک پہلا طریقہ ہے. ان کے جائیداد وقف کے جائیداد جو اللہ کی دیے ہوئے جائیداد ہیں تو کوئی بھی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا. حکومت جو اگر وقف کے جائیداد کے اوپر جس طرح سے بری نظر ڈال رہی ہے وہ نہیں کر سکتی. ہم کو اس کو لڑائی لڑنا ہے. اس کے اوپر احتجاج ہوگا سر؟ کیوں بولے تو آپ بھی کہا کہ احتجاج کرنا ہے, ایم آئی ایم کے اسد وہ ایسے کر رہے ہیں. یہ احتجاج ہمارا حق ہے. یعنی ہر شہری کا, ہر سٹیزن کا احتجاج کرنا ہے. جب ڈیموکریسی میں کچھ غلطیاں ہوتے ہیں تو ہمارا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا. تو قانونی طریقے سے
جمہوری طریقے سے ہم کو اس احتجاج کرنا ہے. وقف کے جو چینجز لا رہے ہیں اس قوم کو اس کو ایک پیسفل وے ہم کو پروٹیسٹ کرنا ہے. ابھی کیبنٹ میں پاس ہونے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا کریں گے سر؟ پارلیمنٹ میں اگر گورنمنٹ بل پاس کرے گی تو ان کے پاس میجارٹی ہے اور میجارٹی کے ساتھ وہ پاس کریں گے تو پاس ہو جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر حکومت ارادہ کر دی کہ میں بل کو فارغ کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کی میجارٹی ہے. اور نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو یہ اس بل کے خلاف تھے تو ابھی خاموش ہو گئے، تو اس کا کارن کیا ہے؟ نہیں، وہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے وہ اللہ بہتر وہی جانیں گے کہ وہ مسلمانوں کو اس طرح سے بہلاتے ہیں یا کچھ. اب یہاں بھی ایسے وائسز بھی پیدا ہو رہے ہیں قوم میں کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی بل کو چند ہمارے مسلم جو اپنے آپ کو مسلم لیڈر کہتے ہیں اور بی جے پی کے خیالات سے جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے مسلمان ہو کے اس طرح سے بل کی تائید کرتے ہیں. تو ہمارا میں ایسے لوگ بھی ہیں. کرناٹکا وقف بورڈ کے بارے میں بات کریں گے. کرناٹکا وقف بورڈ کا الیکشن ہونے والا تھا، آخری وقت پوسٹ پون کیا گیا. کچھ کانگریس کے لیڈرز ہیں جو انہوں نے اعتراض جمائے کہ ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، اور جو وقف بورڈ کی جو بھی الیکشن ہونے والے ہیں اس میں بہت گھپلے ہو کے ہیں، اور جو کھڑنے والے ہیں ان کے اوپر کرپشن چارجز ہیں. تو کیا ہم ہمارا گھر کب صحیح کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ بی جے پی اٹھا رہی ہے؟ دیکھیے، وقف بورڈ کے بارے میں کچھ میرے خیالات اظہار نہیں کرتا. وہاں ایسی سیاست وقف بورڈ کی سیاست میں نہیں جانتا ہوں. مجھے لگتا ہے کسی کے وقف کی حالات کو سدھارنے کے لیے کسی کو دلچسپی نہیں ہے. صرف اقتدار کی پوزیشن ہونا کہ چیئرمین کون ہوگی اور کون کس طرف کے لوگ ہوں گے، یہ نہیں کہ قابلیت کے اوپر نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا آدمی ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. قوم میں ایک ادارہ ہمارا ایک ہے، اس میں ایک شفاف رہنا، ٹرانسپیرنسی رہنا چاہیے. یہ یہاں میں دیکھا ہوں کہ اب جو مسلمانوں کے نام پر جو بھی یہ لوگوں کو مسلمان نمائندہ ہو کر چنایا گیا ہے یا نامینیشن کیا ہے، کیا ان کے یہی کوالیفیکیشن ہے کہ میرا آدمی ہے، میرے طرف کا آدمی ہے؟ مسلمانوں نے اس جوش اور جذبے سے کانگریس کو جتایا. کیا یہی اسی لیے لایا کہ چند میرے آپس کے 3-4 لوگ ان کو پوزیشن مل گیا تو کرناٹک کے مسلمانوں کو مل گیا. وہاں بھی ایک ٹرانسپیرنسی ہونا، جو بھی اچھے قابلیت کے آدمی کو لے کے اگر جو بھی ہم پوزیشن دیتے ہیں ایک لوگوں میں ایک اعتماد آئے ان جو سے. مجھے وہ کہیں بھی دور سے نہیں دکھ رہا ہے. موجودہ دیش کی حالت کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب جگہ پریشانی ہے، اسٹاک مارکیٹ گر گیا ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج ہو رہی ہے کہ بوگس ووٹنگ ہو رہی ہے، چاہے ہریانہ کا الیکشن ہو یا مہاراشٹر کا ہو یا دلی کا ہو. اب ممتا بنرجی نے کہا کہ 40 لاکھ ووٹ فرضی آ رہے ہیں. تو آپ حکومت میں تھے، الیکشن کمیشن کا رول کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کیوں جھک رہا ہے؟ اور یہ جیتنے کے لیے موجودہ سرکار جو گورنمنٹ بی جے پی کی ہے یہ ایسا کر رہی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک لانگ رن میں کیا ہونے والا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ڈیموکریسی میں
میجورٹیرین ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ جس کی میجارٹی ہے وہ اقتدار حاصل کرے گا. اب ہماری جو جمہوریت ہے صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کے پاس نمبر ہے وہ رول کرے گا. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اسے میجارٹیرین ڈیموکریسی کہتے ہیں، جس سے لوگوں کے حقوق کو میجارٹی کے دکھا کے ان کے لوگوں کے حقوق کو ختم کر رہے ہیں. یعنی جو ہم ایک شہری کے ہمارے ہر ایک کے حقوق ہیں، میجورٹی دائرے میں اس کو طاق کرتے رہتے ہیں، ان کو ختم کر کے ایک کوئی میجارٹی ہے تو وہ صحیح اور غلط کا اس میں صرف میجارٹی کے اوپر دیکھنے سے انصاف کسی کو ملتا نہیں سٹیزنس میں. تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. حالانکہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے جب کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اور کانسٹیٹیوشن کے وہ لکھتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں صحیح ڈیموکریسی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یہاں جو ہے میجارٹیرین ڈیموکریسی ہے. یہاں جو قوم ہے کوئی فرد، اب ہم ہندوستان میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اب ہندو میجارٹی ہیں تو وہ رول کریں گے، مگر وہ انصاف نہیں ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے جمہوریت میں کس کے نمبر گیم ہے، تو آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے. انصاف نہیں ہے. یعنی پارلیمنٹ میں میجارٹی ہے تو جو بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہم صحیح ڈیموکریسی میں نہیں ہے. مگر ہم دوسرا کو میجارٹیرین ڈیموکریسی میں ان لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. سر آخری سوال، ابھی بجٹ جمعہ کو پیش ہونے والا ہے اور ایک میسیج کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟ ابھی گورنمنٹ کے 3 سال باقی ہیں کرناٹکا اسٹیٹ گورنمنٹ میں. میں کانگریس مین ہونے سے میں یہی میرا میسیج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی، لوگوں کا اعتماد کانگریس پارٹی پر ہے. ہر وقت کانگریس میں کامیابی کو مسلمان ذمہ دار ہیں. وہ بہت مسلمان کانگریس کی تائید کرتے ہیں اور لاسٹ الیکشن میں بھی سدرامیا کو بڑھ چڑھ کر مسلمان کانگریس کا ساتھ دیے. تو اب کانگریس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو بھی وعدے کیے ہیں اور ہر قوم کو انصاف ملنا چاہیے. گورنمنٹ یہی اچھی گورنمنٹ ہوتی ہے جو انصاف ملنا چاہیے، ہر ایک کو اس کا انصاف ملنا چاہیے. ہماری امید جو کانگریس یہی وعدہ کیا ہے کہ ہم انصاف کریں گے ہر سب کے ساتھ، ہر قوم کے واسطے. تو اب کانگریس کے جو بھی لیڈرز برسر اقتدار ہیں ان کو وہ اپنا وعدہ جو کانگریس نے لوگوں کو دی ہے اور خاص کر مائنارٹیز کو، مسلمانوں کو وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ پورا کرنا وہی قوم ایکسپیکٹ کرتی ہے آپ سے. نشمن کو بات کرنے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر رحمان خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان نے ہمیشہ کانگریس کا ساتھ دیا ہے اور اب کانگریس مسلمان کی جو بھی وعدے کیے ہیں پورا کرنا ہے. اور وقف بورڈ کا جہاں تک تعلق ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وقف بورڈ میں اچھے لوگ، اختیار کے لوگ لیں، صرف پوزیشن کے لیے اور میرا آدمی نہیں ہونا چاہیے. اور قوم و ملت کا معاملہ ہے اور موجودہ حالات جمہوریت میں جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس میں صرف آج نمبر گیم ہے. جو بھی نمبر گیم ہے وہ حکومت چلاتا ہے. میجارٹی گورنمنٹ جو بھی ہے وہ بہت پریشان ہے اور لوگ آج جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں وہ بیٹھ کے سلجھانا ہے. اور کانگریس گورنمنٹ دیکھنا ہے کہ اس آنے والے جمعے میں جو بجٹ دیتی ہے وہ انصاف ملتا ہے یا نہیں. میں رضوان اسد، نشیمن نیوز.